إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ محترم حاضرین، کتاب التوحید کے سلسلہ وار دروس میں آج چیپٹر نمبر 15 باب نمبر 15 ہمارے سامنے ہے، جس کا عنوان ہے فرشتوں پر اللہ کی وحی کا خوف۔ وہی ہم جانتے ہیں اللہ رب العزت کا وہ پیغام جو اللہ اپنے بندوں تک پہنچانا چاہتا ہے، اس کو ہم وحی بولتے ہیں۔ وہ چاہے فرشتوں تک پہنچانا ہو، چاہے فرشتوں کے ذریعے انسانوں تک پہنچانا ہو، چاہے فرشتوں کے ذریعے یا دیگر مخلوقات کو عطا کرنا ہو، یہ ساری چیزیں وحی کہلاتی ہیں۔ اللہ کا حکم، اللہ کا امر جو بندوں تک پہنچتا ہے وہ وحی کہلاتا ہے۔ فرشتوں پر اللہ کی وحی کا خوف۔ اللہ جب کوئی آرڈر صادر کرتا ہے، کوئی وحی جاری فرماتا ہے، کوئی اس کا فیصلہ صادر ہوتا ہے تو آسمان پر کھلبلی مچ جاتی ہے، فرشتے پریشان ہو جاتے ہیں، اور ان کو یہ تک خبر نہیں ہوتی ہے کہ یہ فیصلہ ہونے والا تھا آج کے دن وہی ہوگا، ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے۔ بر وقت جب وہ رب سے پوچھتے ہیں تب جا کر کے ان کو پتا لگتا ہے کہ یہ فیصلہ کیا ہے، وہ صادر کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے ہمارا درس تھا بے اختیار کو پکارنا شرک ہے۔ بے اختیار کو پکارنا کیا ہے؟ شرک ہے۔ بے اختیار میں ہم نے قرآنی آیت کی روشنی میں کئی باتیں جو ہے سنی تھی۔ ان میں یہ تھا کہ جن کو لوگ پکار رہے ہیں، سورہ فاتر کی آیت نمبر 13 اور 14 ہم پڑھے تھے، جن کو تم اللہ کے سوا پکار رہے ہو، والذین تدعونہ من دونی والذین تدعون من دونی ما یملکون من قطمیر۔ وہ کھجور کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے گٹھلی کے اوپر، اس چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ جن کو آپ پکار رہے ہیں، بھلے آپ دعویٰ کر رہے ہیں، بڑے بڑے دعویٰ کر رہے ہیں، یہ شہید ہے، یہ امام ہے، یہ فلاں ہے، یہ ڈکا ہے، یہ ولی ہے نا، یہ نبی ہے، یہ رسول ہے، آپ دعویٰ کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا اللہ کو چھوڑ کے جن کو بھی پکار رہے ہیں وہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے۔ اس کائنات میں ان کی کچھ بھی نہیں چلتی ہے، اس کو بھی پیدا کرنے میں ان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ دوسری بات، بے اختیار کیسے ہیں؟ پہلی بات، کسی چیز کے مالک، ایک حقیر چیز کے بھی مالک نہیں ہے۔ دوسری بات جو اللہ نے کہی تھی، ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، تم بھلے سوچ رہے ہو کہ ہم کو پکار رہے ہیں، وہ سن رہے، ہماری بگڑی بنا رہے، ہمیں اولاد دے رہے، ہمارے رزق میں وسعت پیدا کر رہے، بھلے سوچ رہے ہو، حقیقت یہ ہے اگر تم ان کو پکارو گے، کیا ہے؟ تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، یہ تمہاری دعا سنتے ہی نہیں ہے، تمہاری دعا سنتے ہی نہیں ہے۔
وَلَوْ سَمِعُوا، تیسری بات، وَلَوْ سَمِعُوا، بفرض محال اگر سن بھی لے. آپ کہتے سنتے ہیں، اللہ کہتا ہے نہیں سنتے. لیکن اگر آپ کے دعوے کے مطابق سن بھی لے، مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، تمہاری پکار کا کوئی جواب دیتے ہیں کیا؟ کبھی نہیں دیتے. تیسری کمزوری. چوتھی کمزوری اللہ نے بیان کی تھی، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، روز قیامت جن کی شفاعت کی تم امید کر کے ان کو پوچھ رہے ہو، ان کی عبادت کر رہے ہو، سفارشی بنا کر کے ان کے پاس آ رہے ہو، یا کہ دنیا میں استغاثہ اور فریاد کر رہے ہو، قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے. سیدھے بولیں گے ہم نے کسی کو اپنے ساتھ، اللہ تیرے ساتھ شرک کرنے کا حق نہیں دیا تھا، حکم نہیں دیا تھا. انہوں نے کیا کیا وہ جانے، ان کا کام جانے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ. اللہ نے کہا تھا اللہ کے جیسے تمہیں کوئی بتلائے گا نہیں. یہ چار اہم باتیں ان کے تعلق سے رب نے بتلائی ہیں، جو بتاتی ہے کہ اللہ کے سوا ساری مخلوقات، ہم کچھ بھی کہہ کر کے کس کو پکار لے، کسی سے کچھ بھی امیدیں لگا لے، لیکن یہ چاروں باتیں ہر ایک کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ یہ چاروں باتیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مخلوق بے اختیار ہے. مخلوق کیا ہے؟ بے اختیار ہے. اور اسی کے بعد اللہ نے کہا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگوں سب کے سب تم کیا ہو؟ اللہ کے در کے فقیر ہو. واللہ هو الغنی الحمید، اللہ ہی بے نیاز ہے، وہی قابل تعریف. کسی درس میں ہم نے پڑھا تھا بے اختیار میں سب سے افضل ترین ذات، اللہ کے بعد سب سے افضل ترین ذات، امام الانبیاء، سید المرسلین، سید ولد آدم، خاتم النبیین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کیا سنا تھا؟ جب پہلی دعوت کا حکم آپ کو ملا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو آپ نے کیا کیا تھا؟ اپنے قریش کے لوگوں کو، اپنے قبیلے کے لوگوں کو، اپنے قریبی لوگوں کو خاص اور عام خطاب کر کے ان کو پکارا، اور کیا کہا؟ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں اللہ کے یہاں تجھے کچھ بھی بے نیاز نہیں کر پاؤں. اس چکر میں مت رہنا میرا بھتیجا تھا، میرا بھانجا تھا، میرے بھائی کا لڑکا تھا، میرا چچا زاد بھائی تھا، میرا باپ تھا. اللہ کے رسول نے سب کو کہا، صفیہ کو بھی کہا، چچا کو بھی کہا، بیٹی فاطمہ کو بھی کہا، میرے مال میں سے جو چاہے مانگ لے. اب آپ بتائیے یہ بے اختیاری اگر نبی کے حق میں بھی ہے تو دنیا کی کون سی ذات ہے جس سے ہم لوگ لگائیں؟ کوئی ہے؟ کوئی نہیں. اسی سے اگلا درس ہمارا منسلک، جو درس ہمارا آ رہا ہے، فرشتوں پر اللہ کی وحی کا خوف. فرشتے ہیں کون میرے بھائیوں؟ فرشتے وہ مخلوق ہیں جن کو اللہ نے نور سے پیدا کیا. فرشتے وہ مخلوق ہیں جن کے اندر اللہ نے شہوات نہیں رکھی. شہوات ہوتی ہیں تو گناہ ہوتے ہیں، چاہے وہ پیٹ کی شہوت ہو، چاہے وہ شرمگاہ کی شہوت ہو. شہوت البطن، شہوت الفرج، دونوں جب ہوتی ہے تو انسان سے گناہ سرزد ہوتے. فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا ہے، اور اللہ نے ان کے اندر شہوات نہیں رکھی، نہ کھانے کی پینے کی شہوت، نہ پہننے اوڑھنے کی شہوت، نہ کیا بولتے ہیں لذات کی شہوت، کوئی شہوت ان کے اندر نہیں ہے. کیسی مخلوق؟ اللہ نے ذکر کیا ہے لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو آرڈر ہوتا ہے وہی کرتے ہیں، دوسرا کچھ نہیں کرتے. یہ فرشتے جو آسمانوں میں رہتے ہیں، جو عرش کے آس پاس رہتے ہیں، یہ ملائکے مقربین ہیں. کون ہے ملائکے مقربین؟ اللہ کے مقرب فرشتے. ان فرشتوں کو بھی اللہ تعالی قیامت کے دن مومنوں کی شفاعت کا اختیار دے گا. ان فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اہل ایمان کی شفاعت کا اختیار دے گا. اللہ کہے گا
شفعت الملائکہ وشفع النبیون وشفع المؤمنون وما بقی الا ارحم الراحمین. قیامت کے دن اللہ کہے گا فرشتوں نے سفارش کر لی، انبیاء نے سفارش کر لی. کس کے تعلق سے؟ جو جہنم میں جا چکے تھے. اہل ایمان نے سفارش کر لی. کون باقی بچا ہے؟ ارحم الراحمین باقی بچا ہے، اللہ رب العزت. یہ فرشتے بھی اللہ کے حکم کے سامنے اتنے خوف زدہ رہتے ہیں کہ ان کی حالت بدل جاتی، بے ہوش ہو جاتے ہیں کہ اللہ کا کون سا آرڈر آ جائے، اللہ کیا پوچھ لے، کون سا حکم صادر فرما دے. وہ ڈرے ہوئے رہتے ہیں. بھلا بتائیے ہم ان کو پوچھ کر کے ان کی عبادت کر کے یہ امید لگائے کہ ہماری بگڑی بنائیں گے، جو رب کی مرضی کے سامنے دم نہیں مارتے، سانس نہیں لیتے، ہماری بگڑی بنا دیں گے؟ ہرگز نہیں. گویا فرشتے جب انبیاء میں امام الانبیاء سید الاولین والآخرین بھی بے اختیار ہیں تو یہ فرشتے بھی کیا ہیں؟ بے اختیار. ان کو بھی کوئی اختیار نہیں ہے. ہم اپنی مرضی سے جس کو چاہے پکارنے لگے، جس کو چاہے حاجت روا سمجھنے لگے، جس کو چاہے مشکل کشا سمجھنے لگے. بیوقوف بنانے کے لیے، اہل ایمان کو بیوقوف بنانے کے لیے تعویذ گننے والے کیا کرتے ہیں؟ نقشے کے چاروں کس پر جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل لکھ دیتے ہیں. پبلک کیا سمجھتی ہے؟ اللہ کے فرشتوں کا نام لکھا ہوا ہے. فرشتوں کا نام نہیں لکھا رہتا ہے. ان فرشتوں کو حاجت روا، مشکل کشا سمجھ کر کے لوگ لکھتے ہیں، جبکہ فرشتوں کو ان کے اعمال کی کوئی خبر ہی نہیں، اور وہ اللہ کے حکم کے سامنے سانس تک نہیں لیتے بیچارے، اتنے عاجز و بے بس. گویا فرشتے بھی بے اختیار ہیں، با اختیار نہیں ہیں. فرشتوں پر اللہ کی وحی کا خوف کیا ہے ذرا ہم دیکھیں گے. ارشاد الہی ہے حتی اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم. یہاں تک کہ جب ان فرشتوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوتی ہے، فرشتوں کے دلوں سے کیا ہوتی ہے؟ گھبراہٹ دور ہوتی ہے. پہلا سوال کیا ہوتا ہے؟ ماذا قال ربکم. تمہارے رب نے کیا ارشاد فرمایا، تمہارے رب نے کیا حکم نازل فرمایا؟ ماذا قال ربکم قالوا الحق. فرشتے جواباً کہتے ہیں، جو فرشتوں کو، جن فرشتوں کو پہلے خبر ہوتی ہے وہ کہتے ہیں الحق. اللہ کی ذات ہی حق ہے، اس کا قول بھی کیا ہوگا؟ حق ہی ہوگا. اس کا فیصلہ بھی کیا ہوگا؟ حق ہوگا. قالوا الحق، کیا کہتے ہیں؟ رب کریم نے حق فرمایا ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. اللہ کی ذات انتہائی بلند برتر ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی، اپنی صفات کے اعتبار سے بھی، اپنی قدرات کے اعتبار سے بھی. ہر اعتبار سے اللہ کی ذات کیا ہے؟ بلند اور برتر ہے. الکبیر، وہ ساری مخلوقات سے اعظم اور بڑا ہے. اس کی کبریائی، اس کی شان، اس کی ذات، اس کی ساری صفات یہ کبیر ہے. اسی لیے اس کی علو کے سامنے، اس کے کبر کے سامنے، اس کی کبریائی کے سامنے لوگوں کا پتا پانی ہو جاتا ہے. اللہ کا جب آرڈر ہوتا ہے فرشتے بھی گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. کس طرح ہوتے ہیں؟ روایت ہم دیکھیں گے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ روایت صحیح بخاری کی روایت ہے، کتاب التفسیر کی، اس لیے دھیان میں رہے کہ روایت کے بارے میں کوئی کلام نہیں ہے. اذا قضى الله الامر في السماء. اللہ تعالی جب آسمان میں کوئی فیصلہ فرماتا ہے، فیصلے کہاں سے ہوتے ہیں؟ آسمان سے. نافذ کہاں ہوتے ہیں؟ ساری کائنات. اللہ جب آسمان پر کوئی فیصلہ فرماتا ہے، ضربت الملائکۃ باجنحتها خضعانا لقوله. فرشتوں کا عالم یہ ہوتا ہے، فرشتے پر والے، اللہ نے پر والے مخلوق ان کو جب اصلی حالت میں ہوتے ہیں تو پروں کے ساتھ ہوتے ہیں. فرشتے
اللہ کے اس قول کے، اس فیصلے کی تابع داری میں اپنے پروں کو پھڑپھڑاتے ہیں کہ پروردگار جو بھی حکم صادر کرے گا ہم تیرے تابع ہیں۔ جس طریقے سے آپ دیکھتے ہوں گے گھر میں آپ کے پالتو پرندے اگر ہوں تو جب خوشی ان کو ہوتی ہے پروں کو مارتے ہیں، ایسے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ ہمارے خوشی کے پروں کو مارتے ہیں، یہ ظاہر کرتے ہیں پروردگار تیرے ہر حکم کے ہم کیا ہیں؟ تابع ہیں۔ کأنہ سلسلۃ علی صفوان، ان کا پروں کا مارنا ایسا لگتا ہے کہ زنجیر ہو جو چکنے پتھر پر کھینچی جا رہی۔ آواز کیسی آئے گی؟ سن 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 کی آواز آئے گی۔ جو ان کے پروں کے مارنے کی آواز کی صفت اللہ کے رسول نے بیان کی۔ ینفذہم ذالک، اللہ تعالیٰ اس معاملے کو ان میں نافذ کر دیتا ہے، فرشتوں میں نافذ کرتا ہے۔ حتی اذا فضع عن قلوبہم، ان کو بتا دیتا ہے کون سا فیصلہ نافذ کیا گیا۔ حتی اذا فضع عن قلوبہم، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں کی گھبراہٹ دور ہوتی ہے، قالوا ماذا قال ربکم، یہ فرشتے پوچھتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے، اپنے پہلے والے فرشتوں سے، ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا کہا؟ قالوا الحق، جو فرشتے سن چکے ہوتے ہیں اس حکم کو، اس آرڈر کو، وہ کہتے ہیں پروردگار نے حق فرمایا۔ وہ فیصلہ چاہے اللہ کے بندوں پر رحمتوں کا، لوگوں کی روزیوں کی وسعت کا ہو، لوگوں کے اوپر نرم دلی کا فیصلہ ہو، چاہے وہ فیصلہ مخلوقات کے عذاب کا ہو، لوگوں کے اوپر تنگیوں کا ہو، لوگوں کی زندگی برباد ہونے کا ہو، کیسا بھی فیصلہ ہو، فیصلہ کس کا ہے؟ حاکم الحاکمین کا، اللہ کا۔ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے فیصلے کے بارے میں یہ نہیں کہتے ہیں پروردگار تیرا فیصلہ درست نہیں ہے۔ ہر فیصلے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ الحق، تیرا فیصلہ کیا ہے؟ برحق ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور اس کی ذات کیا ہے؟ انتہائی بلند برتر اور انتہائی عظیم ذات ہے۔ فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُ السَّمْعِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب فرشتوں میں یہ باتیں ہوتی رہتی کہ اللہ کا کون سا کیا بولتے ہیں حکم آیا، کون سا حکم رب نے اپنی مخلوقات میں نافذ فرمانے کا فیصلہ کیا، جب یہ باتیں ہوتی ہیں فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُ السَّمْعِ، ان سنی ہوئی باتوں کو چوری کرنے والے شیاطین ان کو سنتے رہتے ہیں۔ کہاں پہ سنتے ہوں گے؟ آسمان دنیا پر جب بات آتی ہے تو۔ وَمُسْتَرِقُ السَّمْعِ هَكَذَا بَعْضُهُ عَلَى فَوْقَ بَعْضٍ، وَصَفَهُ سفیان بِکَفِّهِ، روایت میں سفیان ثوری رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ جو چوری کرنے والے لوگ ہیں، سننے والے لوگ ہیں، یہ اس طریقے سے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر جاتے ہیں آسمان دنیا تک، فرشتے یہ شیاطین ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ آسمان تک کیا ہوتی ہے ان کی ٹولی پہنچ جاتی ہے آسمان کی خبریں لینے کے لیے۔ اللہ نے ان کو اتنا چھوٹ دے رکھی، ورنہ کیا مجال کوئی پر مار دے، اتنی چھوٹ ان کو دے رکھی ہے۔ کہتے ہیں فَيَسْمَعُ الْكَلِمَةَ فَيُلْقِيهَا إِلَى مَنْ تَحْتَهُ، جیسے کوئی شنگل لگتی ہے، کسی خبر کی کان میں آہٹ پڑتی ہے کہ روئے زمین پر یہ ہونے والا ہے، وہ اپنے بعد والوں کو بتاتا ہے، وہ اپنے بعد والوں کو بتاتا ہے، اپنے بعد پٹاپٹ یہ خبر کہاں تک آتی ہے؟ نیچے تک پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں نجومی لوگ ہیں نا، بیٹھ کے پیشن گوئیاں کرتے ہیں، اگلی سال یہ ہوگا، اور اس ہونے پر سینکڑوں جھوٹ ملاتے ہیں، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا۔ وہ 99 جھوٹوں کو کیا کرتے ہیں لوگ بھول جاتے ہیں، ایک ان کی بات یاد رہتی ہے، نہیں فلاں نجومی نے کہا تھا وہ ہو گیا۔ یہ کون خبریں لاتا ہے؟ ان کے معبودان باطلہ شیاطین آسمان کی خبروں کو کیا کرتے ہیں؟ وہ چوری کرتے ہیں۔ فَيَسْمَعُ الْكَلِمَةَ، یہ شیطان، اوپری شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ بات کو سن لیتا ہے، اس فیصلے کو سن لیتا ہے جو رب کا فیصلہ دنیاوی آسمان تک آیا ہے۔ کرتا کیا ہے؟ فَيُلْقِيهَا إِلَى مَنْ تَحْتَهُ، وہ اپنے نیچے والے کو ڈال دیتا ہے، کلمہ بات بتا دیتا ہے۔ ثُمَّ يُلْقِيهَا الْآخَرُ إِلَى مَنْ تَحْتَهُ،
پھر اس کے بعد اللہ اپنے نیچے کو ڈال دیتا ہے. حتی یلقیہ علی لسان الساحر او الکاہن. یہاں تک کہ شیطان کیا کرتا ہے, اس فیصلے کو جادوگر تک پہنچا دیتا ہے, کاہن تک پہنچا دیتا ہے. جو غیب کی خبر دینے کا دعویٰ کرتا ہے, جو شیطان کے چیلے ہوتے ہیں, ان تک وہ پہنچا دیتے لا کر کے. فربما ادرک الشہاب قبل ان یلقیہ. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کا نظام بالکل سٹیک ان کو لگتا ہے اور شیطان کو بیچ ہی میں اڑا دیا جاتا ہے اور وہ خبر پہنچ نہیں پاتی, دنیا تک خبر نہیں پہنچ پاتی ہے. وَرُبَّمَا أَلْقَاهَا قَبْلَ أَن يُدْرِكَهُ. اور کبھی کبھی شہاب ثاقب لگنے سے پہلے پہلے یہ خبر نیچے والے کو پہنچ چکی ہوتی ہے. دونوں ہوتا ہے, کبھی خبر لے نہیں پاتے ہیں اور کبھی خبر کیا ہوتی ہے وہ پہنچ جاتی ہے. شہاب ثاقب سے بعد میں شیاطین کیا ہے وہ مارے جاتے ہیں. فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِئَةَ كَذِبَةٍ. یہ جادوگر, یہ کاہن کیا کرتا ہے, اس جھوٹ کے ساتھ 100 جھوٹ ملاتا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کیا کرتا ہے یہ, اس جھوٹ کے ساتھ جو آسمانی خبر آئی سچ کے ساتھ, وہ کیا کرتا ہے 199 کیا کرتا ہے وہ 100 جھوٹ ملاتا ہے. فَيَكْذِبُ مَعَهَا. اس سنی ہوئی بات کے ساتھ کیا کرتا ہے وہ 100 جھوٹ ملاتا ہے. فَيُقَال. تو کیا کہا جاتا ہے, أَلَيْسَ قَدْ قَالَ لَنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا. بعد میں لوگ کیا کہتے ہیں, کیا فلاں شاعر نے, فلاں کاہن نے فلاں دن ہمیں ایسا ایسا نہیں کہا تھا. مطلب وہ سچا ہے. لوگ کیا بولتے ہیں, وہ سچا ہے. کذا وکذا فیصدق بتلک الکلمہ التي سمعت من السماء. تو اس بات کی وجہ سے جو آسمان سے سنی گئی اس کی وجہ سے اس ساحر کی, اس کاہن کی کیا کی جاتی ہے, تصدیق کی جاتی ہے. لوگ اس کو سچا مان لیتے ہیں. حالانکہ یہ بات کہاں سے آئی ہوئی ہے, ایک بات آسمان سے آئی ہوئی ہے, وہ بات سچی ہے. اور بقیہ جو 100 جھوٹ ملاتا وہ کیا ہے, وہ اس پر کوئی دھیان نہیں دیتا ہے. ایک دوسری روایت دیکھیں گے, اس سے معلوم ہوا کہ آیت کریمہ جو ہمارے سامنے سورہ سبا کی آئی ہوئی ہے, حتی اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم قالوا الحق وهو العلی الکبیر. یہ آیت کریمہ کس کے تعلق سے ہے, اللہ کے حکم کے نزول کے تعلق سے. اللہ جب آسمان پر فرشتوں پر میں حکم کو صادر فرماتا ہے, نازل فرماتا ہے, فرشتوں کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے, اللہ کے حکم کے سامنے ان پر گھبراہٹ کس طرح طاری ہوتی ہے. یہ بات, اس بات کی پوری وضاحت ہمارے سامنے روایت میں آئی ہے. ایک دوسری روایت بھی ہے, نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہم ترجمہ پڑھ دیتے ہیں یہاں پر. اللہ تعالیٰ جب کسی بات کی وحی کا ارادہ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ جب کسی بات کی وحی کرنے کا یعنی بندوں میں ڈالنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس وحی کا تکلم فرماتا اللہ تعالیٰ, اس وحی کو کا کلام کرتا اللہ, اس وحی کو بتاتا ہے, بولتا ہے. گویا کلام بھی اللہ کی صفت ہے. کلام بھی کیا ہے, کلام کرنا اللہ کی, اللہ کلام کرتا ہے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا. کیسا کلام, جن میں الفاظ ہوتے ہیں, جن میں اصوات ہوتی ہیں, آوازیں ہوتی ہیں, یہ کلام. وہ کلام کس زبان میں تھا, کس طریقے سے تھا, جیسے اللہ رب العزت کی ذات ہے, جیسے اللہ کے شایان نشان ہے, ویسا تھا. لیکن وہ بندے کو مفہوم ہوتا ہے, بندہ کیا کرتا ہے, اس کو سمجھتا ہے. ایسے فرشتے کیا کرتے ہیں, اس کو سمجھتے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے تمام آسمانوں پر دہشت اور کپکپی طاری ہو جاتی ہے. سارے فرشتے آسمان کے لرز اٹھتے ہیں. اللہ کون سا حکم صادر فرما دے, کون سا فیصلہ کر دے, کہیں قیامت لانے والا فیصلہ تو نہیں ہے, مخلوقات کے فنا کرنے کا فیصلہ ہے. فرشتے مارے ڈر کے کانپ جاتے ہیں. جب آسمان والے اس آواز کو سنتے ہیں تو بے ہوش ہو کر سجدے میں گر پڑتے ہیں. بے ہوش ہوتے ہیں, سجدے میں گر جاتے ہیں. بے ہوش ہوتے ہیں, ہوش آتا ہے, کہاں جاتے ہیں, سجدے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, سب سے پہلے جبریل علیہ السلام سر اٹھاتے ہیں. گویا اس بے ہوشی سے جبریل بھی خالی نہیں. کون ہے جبریل علیہ السلام؟ سید الملائکہ, روح الامین. اللہ نے ان کو
وحی کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ سب سے پہلے کون سر اٹھاتا ہے؟ جبریل امین علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ اپنی وحی میں سے جو چاہتا ہے ان سے گفتگو فرماتا ہے، جو بھی وحی دینی ہے۔ پھر جبرائیل ملائکہ کے پاس سے گزرتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں، اے جبرائیل ہمارے رب نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ نے تم کو پیغام دیا، کوئی آرڈر دیا ہے، کوئی نئی وحی کی ہے، کیا ارشاد فرمایا؟ تو جبرائیل کہتے ہیں اس نے حق فرمایا۔ گویا وحی کی مکمل خبر، تفصیلی خبر دی بھی جاتی ہے تو بعد میں سارے فرشتوں کے ہوش میں آنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اس نے حق فرمایا، اور وہ عالی مقام اور بزرگ برتر ہے، وہ العلی الکبیر۔ پھر تمام فرشتے بھی یہی الفاظ دہراتے ہیں، اور اس جبریل علیہ السلام اس وحی کو اللہ جہاں حکم دیتا ہے پہنچا دیتے ہیں۔ جبریل امین کیا کرتے ہیں؟ اس وحی کو اللہ جہاں حکم دیتا ہے کیا کرتے ہیں؟ اس کو پہنچا دیتے ہیں۔ یہ روایت جو ہے کہتے ہیں سندن جو ہے ضعیف ہے، لیکن جو پہلی روایت ہمارے سامنے صحیح بخاری کی آئی ہے کتاب التفسیر کی، وہ روایت بالکل اس کی کیا کرتی ہے؟ تائید کرتی ہے۔ اسی لیے یہاں پر جو ہے تائید میں لا کر کے اس روایت کو ذکر کیا ہے، مستقل یہ روایت ذکر نہیں ہے۔ اب ہم دیکھیں گے ہمارے پاس مسئلہ کیا ہے، فرشتوں پر اللہ کی وحی کا خوف کس طرح طاری ہوتا ہے، ہیبت کس طرح طاری ہوتی ہے، جبکہ فرشتوں کو ہم کیا بولتے ہیں؟ ملائکہ مقربین۔ کیا بولتے ہیں؟ ملائکہ مقربین۔ وہ گناہ نہیں کرتے ہیں، رب کی اطاعت میں سرگرداں رہتے ہیں، لگے رہتے ہیں۔ رب نے جن کاموں میں لگا دیا ہے اس میں اس کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، تو ان کو تو کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے، ان کو کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے، لیکن اللہ کے جلال، اس کی عظمت کے سامنے ان کا بھی پتا پانی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے خوف سے وہ بھی گھبرائے ہوئے رہتے ہیں، رب کون سا فیصلہ صادر کر دے، کون سا حکم صادر کر دے۔ بھلا بتائیے رب کی مرضی کے بغیر یہ سفارش کیسے کر سکتے ہیں؟ رب کی مرضی کے بغیر لوگوں کو اولاد کیسے دے سکتے ہیں؟ رب کی مرضی کے بغیر لوگوں کے رزق میں وسعت کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ کبھی کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا ہے۔ جب فرشتوں کا یہ عالم ہے، امام الانبیاء کا یہ عالم ہے، تو آپ ہما شما کی بات ہی مت کیجیے، ہما شما کی بات ہی مت کیجیے۔ جب نبی بے اختیار ہے، فرشتے بے اختیار ہیں، تو ہم عام لوگوں کی کیوں کر بات کریں؟ عام لوگوں کی کیوں کر بات کریں؟ اس درس سے ہمارے سامنے یہ باتیں واضح ہوئی ہیں۔ چند مسائل ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، ان پر نظر دوڑاتے ہیں۔ سورہ مسئلہ میں سب سے پہلا مسئلہ دیا ہوا ہے سورہ سبا کی آیت نمبر 23 کی تفسیر۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 23 کی تفسیر۔ 23 کیا ہے؟ پہلی آیت، حتی اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم قالوا الحق وهو العلی الکبیر۔ تفسیر ہمارے سامنے صحیح بخاری کی روایت سے واضح ہوئی۔ دوسری روایت جو آئی اس سے واضح ہوئی ہے نا کہ اس کی صحیح تفسیر کیا ہے۔ اس آیت میں ابطال شرک کی دلیل ہے، شرک کو باطل کرنے کی دلیل ہے۔ عام آدمی کیا سوچے گا، اس میں کہاں شرک آ گیا، اس میں شرک کہاں سے آ گیا؟ اس میں تو فرشتوں کی حالت کا بیان کیا گیا ہے، شرک آیا کہاں سے؟ بھائی شرک کا معاملہ اس طریقے سے آیا کہ یہ فرشتے جب اپنے رب کے حکم کے سامنے بے ہوش ہو جاتے ہیں، اتنے عاجز ہیں، اتنے بے بس ہیں، تو بھلا بتائیے رب کی اجازت کے بغیر دوسرے بندوں کا تعاون، ان کی مدد کیوں کر سکتے ہیں؟ ایسا ممکن نہیں۔ اس میں کیا ہے؟ شرک کی، کہتے ہیں ابطال شرک کی، شرک کو باطل کرنے کی دلیل ہے، بالخصوص ایسے شرک کی جن کا تعلق کس سے ہے؟ صالحین امت سے۔ یہ ایسے لوگ ہیں فرشتے جن کی صالحیت کے بارے میں امت کا ایک فرد بھی مخالف نہیں ہے، کوئی مخالف نہیں۔ یہودی جبرائیل اور میکائیل کی مخالفت کرتے تھے، ہے نا، لیکن امت محمدیہ کا ایک فرد بھی کسی کا مخالف نہیں، ان کی عصمت کا قائل ہے کہ یہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود اس آیت کے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ آیت دل سے شجرہ شرک کی جڑوں کو کیا کرتی ہے؟ کاٹ دیتی ہے۔
شرک کا جو پیڑ ہے، شرک کا جو پودا ہے، اس کی جڑوں کو یاد کیا ہے؟ کاٹ دیتی ہے۔ جب فرشتوں کے تئیں اللہ نے واضح کر دیا کہ رب کے حکم کے سامنے ان کی حالت متغیر ہو جاتی ہے، تو وہ اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کی سفارش کیوں کر سکتے ہیں؟ وہ عاجز ہیں، بے بس ہیں، ہے نا؟ اور جب وہ عاجز و بے بس ہیں تو اللہ کی کوئی اور مخلوق اس لائق نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد میں تیسرا مسئلہ ہے، اس باب سے قالوا الحق وهو العلی الکبیر کی تفسیر بھی واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ برحق ہوتا ہے، اور اللہ کی ذات کیا ہے؟ علی ہے۔ اس کی صفت جو ہے میں علو ہے، بلندی ہے، ذات کی بھی بلندی، صفات کی بھی بلندی، اور مطلق قدرت کی بھی بلندی۔ اللہ رب العزت کی صفت میں کیا ہے؟ علو ہے، اور اس کی ذات میں کبریائی عظمت ہے اللہ کی ذات میں۔ چوتھے نمبر کا مسئلہ ہے فرشتوں کے سوال کی وجہ اور سبب بھی اس میں مذکور ہے۔ ہم نے آیت میں تو نہیں پایا تھا، لیکن اللہ کے نبی کی حدیثوں میں سے کیا سمجھ میں آیا کہ یہ معاملہ کب کا ہے؟ حتی اذا فزع عن قلوبہم، یہ معاملہ اللہ کے حکم کے صادر ہونے کے ٹائم ہوتا ہے۔ جب اللہ کو حکم نازل کرتا ہے، فرشتوں کی حالت بدل جاتی ہے، وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، وہ سجدے میں گر جاتے ہیں، اور جب سنایا جاتا ہے کہ اللہ نے حق فیصلہ کیا، سارے فرشتے چیخ اٹھتے ہیں، الحق الحق، اللہ نے کیا فیصلہ کیا؟ حق فیصلہ فرمایا۔ ہاں، یہ بھی ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ لوگ فرشتوں کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں کہ وہ عالم الغیب ہوتے ہیں۔ فرشتے کیا ہوتے ہیں؟ عالم جو شرک کی جڑ کرتی ہے، فرشتوں کے بارے میں لوگ کیا کہنے لگتے ہیں؟ فرشتے عالم الغیب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہی نازل ہو رہی ہے، تب ان کو خبر ہو رہی ہے، بتائے جانے کے بعد اس سے پتا چلا فرشتے عالم الغیب بھی نہیں، فرشتے غیب کا علم نہیں رکھتے ہیں۔ پانچویں نمبر پہ فرشتوں کے سوال پر جبرائیل انہیں جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں اللہ نے یہ فرمایا ہے۔ کون جواب دیتا ہے؟ جبرائیل۔ کیوں جبرائیل جواب دیتے ہیں؟ کیونکہ وہی کس کے حوالے کی جاتی ہے؟ جبرائیل کے حوالے، وہی جبرائیل کا، اس لیے جبرائیل کیا کرتے ہیں؟ فرشتوں کو بتاتے ہیں۔ اس میں اس بات کی وضاحت ہے کہ جب سب فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے کون سر اٹھاتا ہے؟ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام۔ مسئلہ نمبر 7، چونکہ ہر آسمان کے فرشتے جبرائیل علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں، لہذا وہ سب کو جواب دیتے ہیں۔ کتنے آسمان ہیں؟ 7 آسمان ہیں، جس طرح 7 زمینیں ہیں ویسے 7 آسمان ہیں۔ مسئلہ نمبر 8، بے ہوشی اور غشی تمام آسمان کے فرشتوں پر طاری ہوتی ہے، اس سے جبرائیل بھی مستثنا نہیں ہے۔ جبرائیل کو بھی آپ الگ نہیں کر سکتے۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ فرشتے جو اللہ کے اتنے مقرب ہیں، اللہ کے اتنے قریبی ہیں کہ اللہ ان کو اپنا آرڈر دیتا ہے مخلوقات میں پہنچانے کا، یا ان کو اپنے قریب ترین رکھتا ہے، ان فرشتوں کا جب یہ عالم ہے کہ ان کو غیب کی خبر نہیں ہے، وہ اللہ کے حکم کے سامنے بیچارے دہشت کے مارے کانپ جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور کوئی بھی فیصلہ صادر ہو جائے اس پر چوں چرا کرنے کی ان کی ہمت نہیں ہوتی ہے۔ تو بھلا بتلائیے کہ وہ ہماری اور آپ کی بیجا باتیں کیوں کر سنیں گے؟ جبریل امین پہلے فرشتے ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ بے ہوشی اور غشی تمام آسمان کے فرشتوں پر کیا ہوتی ہے؟ طاری ہوتی ہے۔ اللہ کے کلام سے آسمان لرز جاتے ہیں، یہ بات بھی ہمارے سامنے روایت میں آئی تھی۔ مسئلہ نمبر 10، اللہ کے حکم سے جبرائیل اللہ کی وحی کو منزل مقصود تک پہنچاتے ہیں، کبھی خطا نہیں کرتے ہیں، یہ اس پر دھیان دیجئے گا۔ جبرائیل اللہ کی وحی کو کہاں تک پہنچاتے ہیں؟ منزل مقصود تک۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ نے کسی انسان کے پاس پیغام بھیجنا چاہا تو جبرائیل دوسرے انسان کو دے کے چلے آئے۔
آج تک ایسی خطا نہیں ہوئی. یہ سیدھا نشانہ، پوائنٹ تک پہنچانا خبر کو کس کا کام ہے؟ جبریل امین کا. ہم مسلمانوں میں ایک گروہ ہے جو اپنے آپ کو اہل بیت کا حامی سمجھتا ہے، اپنے آپ کو اہل بیت کا سمجھنے لگتا ہے. وہ کہتا کیا ہے؟ نعوذ باللہ کہ وہی جبرائیل لے کر کے آتے ہیں. جبرائیل کو جو وہی اللہ نے دی تھی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں دی تھی. کس کے لیے دی تھی؟ نعوذ باللہ علی کے لیے دی تھی. جبرائیل کا نشانہ خطا ہو گیا اور نبی علی کے بجائے کون بن گئے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے. اب آپ بتائیے کہ آج تک جبریل امین نے خطا نہیں کی ہے تو علی اور محمد میں خطا کیوں ہوگی؟ یہ کفریہ عقیدہ میرے بھائی، صراحتاً کفر ہے. گویا اللہ سے بھی غلطی ہوئی نعوذ باللہ، اور اللہ کے اس فرشتے سے جو کبھی غلطی نہیں کرتا اس سے بھی کیا ہو گئی؟ غلطی ہو گئی. اللہ نے گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں بنانا تھا، کس کو بنانا تھا؟ علی کو. اس میں بھی غلطی ہو گئی اور غلطیوں پر غلطیاں ہوتی گئی اور اللہ کے نبی امام الانبیاء ہو گئے. یہ عقیدہ کفریہ عقیدہ ہے. ایسا عقیدہ رکھنے والا شخص صاحب ایمان نہیں ہے، ملت سے خارج ہے. ہمیں ایسے لوگوں کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے. اگر یہ عقیدہ کوئی بیان کر رہا ہے ایسا آدمی ملت اسلامیہ سے خارج ہے، اللہ کے نبی کی رسالت کا منکر ہوا، وہ کسی اور کی رسالت کا قائل ہو رہا ہے جو حقیقت میں رسول نہیں ہے، ہے نا. تو جبریل امین کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں ہمارا معاملہ کیا ہے؟ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. ان کا نشانہ کبھی چوکتا نہیں، وہیں تک پہنچتے ہیں جہاں تک رب کیا کرتا ہے ان کو پہنچاتا ہے. اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام اللہ کی وحی کو کہاں تک پہنچاتے ہیں؟ منزل مقصود تک پہنچاتے ہیں، اور اس میں آج تک خطا واقع نہیں ہوئی ہے. مسئلہ نمبر 11، شیاطین چوری چھپے، روایت میں گزرا ہے صحیح بخاری کی تفسیر میں، چوری چھپے اللہ کے کلام کو سننے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کے کلام کو سننے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ ایک جگہ نہیں، قرآن کریم میں بے شمار جگہ اللہ نے کیا کیا اس کو ذکر کیا ہے. مسئلہ نمبر 12، اس مقصد کے لیے وہ ایک دوسرے کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں. حضرت سفیان نے بیان کیا ایسے سوار ہوتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر. کہاں تک پہنچتے ہیں؟ اللہ نے ان کو وہ طاقت عطا کی ہے، کتنا بڑا لوڈ برداشت کر لیتے ہیں. آسمان یہاں نہیں ہے نا، لیکن یہ اپنی اللہ کی دی ہوئی طاقت قوت ہے جو ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں، وزن کو کیا کرتے ہیں، وہ برداشت کرتے ہیں. ان شیاطین پر شہاب چھوڑا جاتا ہے، فاتبعہ شہاب مبین، ہے نا، یا شہاب ثاقب. تو یہ شہاب ثاقب، شہاب مبین جو آتا ہے یہ ان شیاطین کو مارنے کے لیے آتا ہے. ان کے اوپر شہاب ثاقب یا شہاب مبین چھوڑا جاتا ہے. بعض اوقات کاہن تک بات پہنچنے سے قبل ہی، کاہن تک بات پہنچی نہیں ہے، ان کا سلسلہ بیچ میں توڑ دیا جاتا ہے. کنیکشن کیا ہوتا ہے، وہ لوز ہو جاتا ہے نا. کہتے ہیں بعض اوقات کاہن تک بات پہنچنے سے قبل ہی اس شیطان کو یہ شہاب کیا کرتا ہے، خاکستر کر دیتا ہے، جلا دیتا ہے. اور کبھی شہاب کے آنے سے پہلے پہلے یہ شیطان اپنے انسانی دوست کو بات بتا چکا ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے، یہ بات پہنچنے سے پہلے یا تو نیچے والے کو پہنچ چکی ہوتی ہے یا انسان تک کیا ہوتی ہے، وہ پہنچ چکی ہوتی ہے. اگلا مسئلہ ہے، بعض اوقات کاہن کی بات صحیح ثابت ہو جاتی. بعض اوقات کب؟ وہ ان سچ میں سے ہے جو اوپر سے سنا گیا ہے، صحیح ہو جاتی ہے. اور کاہن ایک بات کے ساتھ 100 جھوٹ ملاتا ہے. اللہ کے رسول نے کیا کہا، اگر یہ بات آسمان زمین پر آ گئی تو کاہن کرتا کیا، اس میں 100 جھوٹ ملا دیتا ہے. اسی طریقے سے اگلا مسئلہ ہے، کاہن کے جھوٹوں کو لوگ محض اس لیے درست مان لیتے ہیں کہ اس کی ایک بات تو صحیح تھی، حالانکہ وہ بات آسمان سے سنی گئی ہوتی ہے. کاہن کی اپنی بات نہیں ہوتی. کون سی بات ہوتی ہے؟ وہ آسمان سے
سنی ہوئی بات ہوتی ہے، لوگ اس کو سچ مان لیتے ہیں، ہے نا۔ ایک مسئلہ اور ہے، نفوس انسانی باطل کو بہت جلد قبول کر لیتے ہیں۔ انسانی نفس ہمارا جو ہے باطل کو کیا کرتا ہے؟ بہت جلد قبول کر لیتا ہے، اور کاہن کی صرف اس ایک بات کو مد نظر رکھتے ہیں اور اس کی 100 غلط باتوں کو نہیں دیکھتے۔ کاہن جب پیشن گوئیاں کرتا ہے، آپ غور کریں، سینکڑوں باتیں بولے گا، وہ یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، ہے نا۔ 99 100 جھوٹ جائے گی، ایک سچی ہو جائے گی نا، فلاں نے یہ کہا تھا۔ ارے بھائی 99 جھوٹ گئی، 100 جھوٹ گئی، اس کی کہاں گئی وہ؟ لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ مطلب کیا ہوا کہ انسانی نفس جھوٹ کو کیا کرتا ہے؟ بہت جلدی قبول کرتا ہے، باطل کو بہت جلدی کیا کرتا ہے؟ وہ قبول کرتا ہے۔ شیاطین اس ایک بات کو ایک دوسرے سے حاصل کر کے یاد کر لیتے ہیں اور اسے دوسرے جھوٹوں کے صحیح ہونے پر استدلال کرتے ہیں۔ شیاطین بولتے ہیں دیکھو فلاں نے یہ بات کہی تھی صحیح ہوئی، فلاں نے یہ بات کہی تھی صحیح ہوئی۔ تو یہ شیاطین کیا کرتے ہیں؟ ایک جھوٹ کو، ایک سچ کو 100 جھوٹ کے ساتھ ملاتے ہیں، پھر اس ایک سچ سے کیا کرتے ہیں؟ کاہن 100 جھوٹ بولنے والے کو سچا ثابت کرنے کی پروپیگنڈا کے ذریعے کیا ہے؟ کوشش کرتے ہیں۔ اگلا مسئلہ ہے، اس باب سے اللہ تعالیٰ کی صفات کا بھی اس بات ہوتا ہے، جبکہ اشاعرہ معطلہ اس کی صفات کے منکر ہیں۔ ہمارے یہاں ایک مسئلہ، ایک فرقہ ہے اشعری فرقہ، اشعری، جو اس کی جمع ہم لوگ اشاعرہ استعمال کرتے ہیں، اور ایک فرقہ ہے معطلہ کا، معطلہ۔ اشعریوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی بعض صفات کا انکار کرتے ہیں، ان میں سے ایک صفت ہے علو کی بھی۔ اللہ علو میں، اللہ عرش پر مستوی، عرش کہاں ہے؟ فوق سبع سماوات، 7 آسمانوں کے اوپر، 7ویں آسمان کے اوپر۔ کہتے ہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، عرش سے مراد اللہ کی حکومت، علو سے مراد اللہ کی قدرت۔ جبکہ ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ علی ہے، اللہ ذات سے بھی علی، اللہ صفات سے بھی علی، اللہ اپنی قدرت میں بھی، غلبے میں بھی کیا ہے؟ علی ہے، کوئی اس کو مجبور نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن یہ اشاعرہ کیا کرتے ہیں؟ علو کی صفت کا انکار کرتے ہیں۔ اگر اس سے پوچھا جائے اللہ کہاں ہے، کہتے ہیں اللہ ہر جگہ۔ یہ معنی غلط ہے میرے بھائی۔ مقام کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے، الرحمن علی العرش استوى، اللہ کہاں ہے؟ عرش پر مستوی ہے۔ عرش کہاں ہے؟ فوق سبع سماوات، اللہ کے آسمانوں کے 7ویں آسمان کے اوپر۔ یہ علو ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ، اللہ کی ذات علی ہے، بلند برتر۔ علو ہم اس کے لیے ثابت کرتے ہیں۔ اشاعرہ معطلہ صفات کی تعطیل کرنے والے، صفات سے اللہ کو خالی کر دینے والے لوگ، صفات کو جھٹلا دینے والے لوگ، یہ معطلہ۔ یہ ان کی تفصیل میں عقیدے وغیرہ باب اور آئے گا تو انشاءاللہ پڑھیں گے، ہے نا۔ اتنا یاد رکھیے، اشاعرہ علو کی صفت کو نہیں مانتے ہیں، اور معطلہ اللہ کی بہت سی صفات کا کیا کرتے ہیں؟ وہ انکار کرتے ہیں، اور انہی صفات میں سے علو بھی ہے، انہی صفات میں سے کیا ہے؟ علو بھی ہے۔ اللہ نے یہاں پر اپنے لیے کیا ثابت کیا ہے؟ علو کو ثابت کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے ایک صاحب نے اللہ کے نبی کے زمانے میں اپنی لونڈی کو، جو بکریاں چرا رہی تھی، اس کو انہوں نے ایک تھپڑ مار دیا، یہ پوچھنے پر کہ ایک بکری غائب تھی۔ اس نے بیچاری نے سچ بیان کیا، شاید بھیڑیا کھا گیا ہوگا، میں دیکھ نہیں سکتا۔ ایک تھپڑ زناٹے دار رسید کر دیا۔ عورت ذات، لڑکی بیچاری جو ہے وہ سہم کے رہ گئی، لیکن ان کو بعد میں پچھتاوا ہوا، صحابی رسول تھے، پچھتاوا ہوا کہ شاید میں نے اس میں زیادتی کر دی، میں بھی بکریاں چراتا تو بھیڑیا تو اٹھا سکتا تھا، شاید میں نے زیادتی کر دی۔ اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کفارہ کیا ہے؟ میں نے زیادتی کر دی اس کے اوپر۔ اللہ کے نبی نے کہا اس کو بلا کے لے کے، اس لونڈی کو بلایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوالات کی، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ زبان سے نہیں بولی، اشارت الی السماء،
یہ ہر آدمی جب بے چین ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اس کی نگاہ کہاں اٹھتی ہے؟ اوپر. گویا اللہ نے فطرت میں ڈال دیا ہے کہ ذات عالی علو میں. کہاں پر ہے وہ؟ علو میں. اس نے اشارہ کیا، اشارت الی السماء، انگلی سے اشارہ کیا، اللہ آسمان میں. اللہ نے دوسرا سوال کیا، من انا، میں کون ہوں؟ جواب دیا، انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ کفارہ وفارہ نہیں بیان کیا، کہا اعتقها فانها مؤمنہ، اس کو آزاد کر دو، یہ صاحب ایمان ہے. علو کی صفت ماننے والا صاحب ایمان ہے، اور علو کی صفت کے انکار کرنے والے ایمان سے خارج ہیں. اللہ نے اپنی علو کی صفت ذکر کی ذات کریمہ میں، وَهُوَ العلی، اللہ کی ذات بلند و برتر ہے. الکبیر، اللہ کی ذات کبریائی اور عظمت والی ذات. اس کے بعد میں ہم دیکھیں گے آسمانوں پر طاری ہونے والی دہشت و کپکپی کس کے خوف سے ہوتی ہے؟ اللہ کے جلال سے، اللہ کی عظمت کے خوف سے، کہ رب کی ذات اتنی عظیم ہے. کب کون سا فیصلہ صادر کرتے ہیں، ہمیں زبان ہلانے کی بھی طاقت نہیں ہے. اللہ کی ہیبت کس طرح بندوں پر طاری رہتی ہے. آخری مسئلہ دیکھیں گے، تمام فرشتے اللہ کی عظمت کے تصور سے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، سجدے میں گر جاتے ہیں. تو جب فرشتے اس قدر عاجز و بے بس ہے میرے بھائیوں، تو بھلا بتائیے کون بچتا ہے جس کو ہم با اختیار کہیں؟ ہے کوئی نہیں بچتا ہے. اسی لیے عبادت صرف کس کے لیے خالص ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے. دعا کس سے؟ صرف اللہ سے. استغاثہ، فریاد، استعانت، استمداد سب کس سے؟ صرف اللہ رب العزت سے. وہی ذات علی ہے، وہی کبیر ہے، وہی لائق عبادت ہے. اس کے سوا ساری عبادتیں کیا ہیں؟ باطل ہیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.